بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تعالی ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملة القرآن رواہ البیہقی فی شعب الایمان صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا وسیم آوان صاحب آوان ہیں اور اسے حسن اتفاق کہیے یا کچھ بھی کہیے، ہم بھی آوان ہیں اور دونوں اپنی ضد کے پکے ہیں۔ وہ ہر دفعہ مجھے مہمان کے طور پہ بلاتے ہیں اور میں یہاں آ کے ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں تو میزبان کے طور پہ آیا ہوں۔ تو دو آوانوں کا مقابلہ دیکھیے کب تک چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میں صرف ہمیشہ آتا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عافیت اور صحت کے ساتھ رکھے۔ میں یہاں کوئی گفتگو کرنے نہیں آتا، سچی بات ہے۔ میں تو یہاں صرف اس لیے آتا ہوں اور گفتگویں میں بہت کرتا ہوں، میرا گلا بتا رہا ہے، میرا کام ہی گفتگویں کرنا ہے، مجھے یونیورسٹی پہ ہی گفتگو کرنے کے لیے کرتی ہے۔ میں تو یہاں صرف اس لیے آتا ہوں کہ میں اور آپ مل کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اس علاقے کے لوگوں سے وہ کیا نیکی ہو گئی۔ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ نہیں کسی اللہ والے نے اس علاقے میں تہجد میں، کسی اور جگہ پر، کسی گزرنے والے شیخ نے، کسی اور نے اس علاقے میں آ کے کسی وقت کسی مقبول گھڑی میں پتہ نہیں کیا کہہ دیا، جس کی برکت ہم ہر سال دیکھتے ہیں اور ہر سال وہ برکت پچھلی برکت سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اور آپ اس پر الحمدللہ کہیں اور اس کے بعد اگلا کام یہ کہیں کہ اب تک ہم نے جو سنا اور مولانا وسیم صاحب نے بتایا اس پر ہم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہیں، سارے کہیں، خواتین بھی کہیں، مرد بھی کہیں اور یہ کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے۔ مولانا وسیم صاحب کے والدین، ان کے مشائخ، ہمارے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور ہمارے سارے مشائخ، جتنے بھی ہمارے اساتذہ اور مشائخ ہیں، ان کی توجہات، ان کی فکر، ان کی دعائیں، ان کی حرم کے اندر جا کر جو ایک ایک بچے کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، یہ اس کی برکت ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ سچی بات ہے کہ جب مولانا یہ فرما رہے تھے نا کہ 150 بچہ روزانہ آتا ہے، میں اس گلی میں رہا ہوں، 43 نمبر گلی میں، میں نے 2016 سے لے کر 2025 تک کا وقت گزارا ہے، 24 تک کا۔ شاید اس پورے علاقے کے گھروں کی تعداد 1000 سے کم ہے۔ 43 نمبر گلی کے اندر 780 نمبر گھر کا تو مجھے پتا ہے۔ تو ذرا تصور تو کریں آپ لوگ، سچی بات ہے آج عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں زیادہ پڑھیے شکر کی، اور ساتھ ہی اللہ میاں سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں محروم نہ کر دیجیے گا۔ یعنی اس علاقے کے لوگوں سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا جس علاقے کے 150 بچے روزانہ آ کر حفظ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ میں ان بچوں کی بات نہیں کر رہا جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، جن کی مولانا ذکر کر رہے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور میں اسے مولانا کی کامیابی سمجھتا ہوں، میں اسے آپ کی کامیابی سمجھتا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو، خواتین کو مبارک ہو، بچوں کو مبارک ہو کہ آپ نے وہ روایت توڑ دی کہ روایت یہ رہتی تھی مدارس کے اندر کہ باہر والے ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے اور محلے والے کم ہوتے تھے۔ بہت مبارک ہو غوری ٹاؤن فیز 4A کو کہ انہوں نے یہ بہت پرانی روایت توڑ دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے غوری ٹاؤن والے 150 اور غوری ٹاؤن سے باہر رہ کر رہنے والے 150 کا 1/3 یا 2/3 بلکہ 1/3 الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس پر جو آپ حضرات کام کر رہے ہیں، آپ حضرات کی جو خدمات ہیں، خواتین کی، بچوں کی، بڑوں کی، اس پر صرف اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سالانہ موقع ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، لیکن مولانا کی مثالیت پسندی کو سکون کوئی نہیں۔ مولانا کی جو مثالیت پسندی ہے نا کہ جی اور اچھا ہو جائے، اور اچھا ہو جائے، دیکھیے اب جا کر ٹھہرتی ہے اپنی نظر کہاں۔ یہ جو خوب سے خوب تر کی جستجو ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جستجو کو بڑھائے رکھے، یہ جذبہ توانا رہے مولانا کا، اور برکتیں رہیں، نظر سے حفاظت رہے، ہر طرح کی عافیت رہے۔ سچی بات ہے کہ یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا اس وقت، آپ ان کے اس وقت کے جبے اور ان کی پگڑیاں دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیے گا، یہ ان کا شادی کا دن ہے۔ شادی کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں خوشی کو،
تو یہ چونکہ ان کی شادی کا دن ہے اس لیے آپ کو یہ پگڑیوں میں نظر آ رہے ہیں اور جبوں میں نظر آ رہے ہیں. ان کو ان کے ٹرو کلرز میں دیکھنا ہے، ان کے حقیقی رنگوں میں دیکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ذرا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ کو شوق ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ یہ اوریجنلی کیا کرتے ہیں، تو مولانا آج کل فجر کی نماز کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 6:20 پہ. آپ ذرا کسی دن آئے نا 5:40 پہ اور آ کے مولانا سے درخواست کریں کہ مولانا آج ذرا مسجد تھوڑی سی جلدی کھولیے. یہ سارے کے سارے آپ کو ان فلورز کے اوپر نفل پڑھتے ہوئے ملیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے. میرا اور آپ کا بچہ تو اس وقت انورٹر میں بیٹھا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے ہم اسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. جس وقت ہم اپنے بچے کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اس وقت یہ بچے دوسری دفعہ قرآن کھول رہے ہوتے ہیں. نماز سے پہلے یہ قرآن کھول چکے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے بچے کی صبح کا آغاز پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان بچوں کی صبح کا آغاز اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ہوتا ہے. میرے اور آپ کے بچوں کے قرآن کھولنے کا دورانیہ ان کے قرآن کے بند کرنے کے دورانیے جتنا ہے، جتنے میرے اور آپ بچے قرآن کھولتے ہیں نا پورا دن، اور اللہ توفیق دے دے تو جتنی دیر وہ میرے اور آپ کے بچے اپنے گھروں میں قرآن کھولتے ہیں نا، یہ بچے اتنی دیر قرآن بند کرتے ہیں روزانہ. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بچے. اور مولانا وسیم صاحب کی مثالیت پسندی کی تو میں نے بات کری تھی نا، اور ان بچوں کا سٹینڈرڈ کیا ہے، یہ بچے کس کو دیکھ کر متوجہ ہو رہے ہیں، اور انہوں نے رول ماڈل کسے بنایا ہوا ہے. انہوں نے رول ماڈل شیخ کو بنایا ہوا ہے. یہ شیخ تشریف رکھتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے تلاوتیں کر رہے تھے، آپ کو شریم بھی سنا رہے تھے، آپ کو دوسری بھی سنا رہے تھے، آپ کو سید شیخ عبد الباسط سنا رہے تھے. ان بچوں کا رول ماڈل شیخ ہیں، شیخ کے شیخ ہیں، بلکہ شیخ کو اللہ جل شانہ نے جن کی آواز آپ کو سنانے کی توفیق دی ہے، ان بچوں کا رول ماڈل یہ ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے آج اپنے گھروں میں جائیے اور اپنے بچوں سے پوچھئے کہ تمہارا رول ماڈل کون ہے. کسی کا رول ماڈل میسی ہے، کسی کا رول ماڈل بل گیٹس ہے، کسی کا رول ماڈل اس وقت کا کوئی باکسر ہے، کسی کا رول ماڈل اس وقت کی کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو خاتون کسی شریف انسان کے گھر میں آ جائے تو منہ چھپاتا پھرے کہ یہ میرے گھر میں کون آ گئی. تو ان بچوں کے رول ماڈلز دیکھیے اور اپنے بچوں کے رول ماڈلز دیکھیے اور اپنے کل کی فکر کیجیے. آپ کو سب سے زیادہ اس وقت جو فکر لگی ہوئی ہے نا مجھے اور آپ کو، وہ اپنے کل کی لگی ہوئی ہے. اور اللہ میاں کو پتا تھا کہ یہ انسان ایسا ہے کہ اس کو آج میں جو مرضی دے دو، دنیا کی ساری نعمتیں اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دو، آج یہ نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے تو کوئی پوچھتا ہے یار یہ 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو، یاشی کر رہے ہو، ہم دیکھتے ہیں صبح شام دیکھتے ہیں بہترین ماحول میں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن چہرے کے اوپر خوشی نہیں ہے، کہتے ہیں یار کل کی پریشانی لگی ہوئی ہے. تو چونکہ اللہ میاں کو پتا تھا کہ یہ انسان بڑا کل اورینٹڈ ہے، کل اورینٹڈ کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. تو اللہ میاں نے بھی پھر ہمیں سمجھایا اور کہا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ جو کل آنے والا ہے اس کل کی تیاری کرو. میں جس کل کے چکر میں پڑا ہوا ہوں، آپ جس کل کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا. اس لیے کہ میرا اور آپ کا کل کیا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد ایک گھر بن جائے، ریٹائرمنٹ سے پہلے 2-3 بچیوں کی شادی ہو جائے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بوجھ نہ اٹھا سکے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے گاڑی لے لی جائے. ان بچوں کی ابھی یہ کلاس 6 میں ہے تو 2-3 اکاؤنٹ کھلوا لیے فلاں بینک میں جا کے، فلاں جگہ پر جا کر کہ جی یہ جب 15 سال کا ہوگا تو 1 پیسے مل جائیں، جب یہ 21 سال کا ہوگا یونیورسٹی میں پہنچے گا تو اتنے پیسے مل جائیں تاکہ اس کی یونیورسٹی کی فیس ہم جمع کروا دیں. یہ میرے اور آپ کا کل ہے. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنا حقیقی کل بنایا ہے ان کے ذریعے. وہ کل جو یقینی ہے، میرا اور آپ کا کل یقینی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہماری ریٹائرمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. مجھے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس بچے کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کے اندر جائے گا تو آج یہ کلاس 8 کے اندر اور ہم 3000 روپے مہینہ جمع کر رہے ہیں اور بچا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو یونیورسٹی کے اندر کسی اچھی فیکلٹی میں بھیجیں گے، اچھے ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اس میں بھیج پائیں گے یا نہیں بھیج پائیں گے. لیکن جس کل پہ یہ مدرسہ انویسٹ کر رہا ہے، جس کل پہ ان والدین نے، آج کا دن تو سچی بات ہے مولانا وسیم صاحب نہ میرا ہے، آپ نے مجھے کہا نا مہمان خصوصی نہیں، خادم خصوصی ان والدین کا، خادم خصوصی ان بچوں کا.
واللہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے اوپر آتے ہوئے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے جوتے اتار کے اوپر آؤں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ یہ بچے میرے نزدیک اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ میں اوپر اگرچہ آؤں لیکن جوتے اتار کے آؤں، یہ نیچے بیٹھ کے بھی میرے سے اوپر ہیں۔ ان کے والدین میرے سے زیادہ عزت کے مستحق ہیں، ان کے والدین میرے سے زیادہ توقیر کے مستحق ہیں، اس لیے کہ میں اپنے کل کے بارے میں پتہ نہیں سوچ سکا ہوں کہ نہیں سوچ سکا، لیکن ان کے والدین نے اپنے حقیقی کل کے بارے میں سوچا ہے۔ میری عظمتیں، آپ کی عظمتیں ٹائم باؤنڈ ہیں، ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ ریٹائرمنٹ کیا حال کرتی ہے لوگوں کا، تو کبھی چلے جائیں F8 کے اندر چلے جائیں، F9 پارک میں چلے جائیں، اور یہ F6 F7 کے پارکس میں چلے جائیں، ذرا صبح کے وقت واک کرنے جائیں، وہاں پہ جاگ کرنے جائیں، آپ ذرا پوچھ کے دیکھیں ایک سے بڑھ کے ایک بلا آپ کو ملے گی۔ میں ڈپٹی ڈائریکٹر فلاں، میں سیکٹری فلاں، میں سیکٹری فلاں، اور میں فلاں۔ تو آپ کبھی کبھی دیکھ کر آپ کو شک پڑتا ہے یہ آدمی تو ہم نے دیکھا ہوا تھا، آپ اسے پوچھتے ہیں آپ وہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہی ہیں۔ تو کہتے ہیں اچھا ہم نے تو آپ کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا تھا، ہم نے آپ کو فلاں جگہ پر دیکھا تھا۔ تو پتہ چلا کہ کچھ شرف ایسے ہوتے ہیں، کچھ عزتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ وقت کی پابند ہوتی ہیں۔ وقت ہے تو وہ ہے، وقت ختم ہو گیا تو ختم ہو گئی۔ اور وقت کیا ہوتا ہے، کسی کا 3 سال، کسی کا 5 سال۔ یہ ہوٹر والی گاڑیاں آپ کو بڑا انسپائر کرتی ہیں، ان کی مدت جو ہے نا یہ 4 سال 5 سال، وہ بھی اگر 4 سال 5 سال جمہوریت چلتی رہے، جمہوری عمل چلتا رہے، تو اس کے اندر جو منسٹر بنا ہوتا ہے، جو اس کے اندر MNA بنا ہوتا ہے، سینیٹر بنا ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ عزتیں دی ہیں، میں تحقیر نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ 3 سال کے بعد ہمیں بھی یہاں سے گزرنے کے لیے اپنا کارڈ دکھانا پڑے گا۔ یہ جو بچے تیار ہوئے ہیں، ان بچوں کو جو پاسپورٹ ملے ہیں اس وقت، اور وہ پاسپورٹ قرآن کریم کے پاسپورٹ ہیں، اور ان کے والدین کو جو پاسپورٹ ملے ہیں وہ قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے کے والد کا پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر ایکسپائری ہے ہی نہیں۔ ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر بھی ایکسپائری ہوتی ہے، وہ پاسپورٹ جو سفیروں کے پاس ہوتا ہے نا اس کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے، دنیا کے ہر پاسپورٹ کی ایکسپائری ہے۔ قرآن کریم کا پاسپورٹ ایسا پاسپورٹ ہے، یہ یہاں بھی چلتا ہے اور اللہ چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا، اتنا اٹھائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اللہ نے اٹھایا نہیں شیخ کو، یہ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حرم کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کس چیز نے اٹھایا؟ ان کے قبیلوں کے اندر کتنے لوگ تھے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور آج دوسری ایک قبیلہ ہے، دوسری قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ، ہمارے دوست ہیں دوسری قبیلے کے، کسی کا نام نہیں پتا دنیا کو، اور اس وقت پوری دنیا میں یاسر 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 ہو رہی ہے۔ تو میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات ہمیں آج لے کر جانی ہے، اگر تو ان 150 میں سے کوئی ایک آدھ دانہ ہمارا تھا تو بہت مبارک ہو، اور اگر ان 150 میں کوئی ایک آدھ دانہ ہمارا نہیں تھا تو پھر آج دونوں میاں بیوی کو بیٹھ کر یہ ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے کہ اتنی زبردست فیکٹری جو صبح شام چل رہی ہے، پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، عملہ بھی موجود ہے، خام مال بھی موجود ہے، اور سالانہ پروڈکشن بھی نکل رہی ہے، ہمارا دانہ کہاں ہے؟ ہم اپنا دانہ کیوں نہیں دے؟ مولانا اتنے غنی آدمی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو آپ کے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چندے نہ دیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مولانا کو شاید پورے دن میں 1 گھنٹہ بھی آپ کے پیسوں کا خیال نہیں آتا۔ میں اس شخص کو جانتا ہوں پچھلے 10 سال سے، 10 سال کا جو میں نے وقت گزارا ہے اس شخص کے ساتھ، میں اس کے تحت یہ بات کر رہا ہوں۔ اس شخص کو اگر پورے دن میں پیسوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے تو شاید یہ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ بھی نہیں سوچتا ہوگا، اور 23 گھنٹے اس شخص کو یہ فکر لگی ہوتی ہے کہ یہ فلاں کا دانہ ہے، 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 یہ اتنا پک گیا ہے، یہ اتنا پک گیا ہے، بس اس کو 1-2 پھیرے دینے اور بس یہ بالکل تیار ہے۔ اس کا وفاق کا امتحان ہو گیا ہے، اس کا وفاق کا امتحان ہونے والا ہے، اس کا مجمع کا امتحان ہو گیا ہے، اس کے انگلش کا۔ اور میں مولانا پہ حیران ہوتا ہوں کہ دماغ میں اتنے کمپارٹمنٹ کہاں سے بنایا ہے مولانا نے، کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے کہ جی یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ تو مولانا کچھ کبھی کبھی کچھ نہ بھی کیا کریں، ہر وقت اتنا کچھ کریں تو شکر ادا کریں آپ سب۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، اور یہی مقصد ہے یہاں آنے کا کہ آج ہم یہ لے کر جائیں کہ یہ جو شرف ملا ہے نا ان بچوں کو، کوئی چھین کے دکھائے نا جی۔ اسمبلی تو ٹوٹ سکتی ہے، سینیٹری بھی جا سکتی ہے، پروفیسری بھی جا سکتی ہے، اور کتنے پروفیسر ہیں کہ جو ریٹائر ہونے سے پہلے مر گئے، کتنے نوجوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، چلے گئے، اللہ کی مرضی نہیں تھی، کتنے لوگ ایسے ہیں جو 60 سال دیکھ رہے تھے، 60 سال
59 سال 9ویں مہینے 10ویں مہینے اللہ میاں نے اپنے پاس بلا لیا. جب اس سے سنتے تھے کہتا تھا جب میں 60 سال کا ہوں گا تو یہ کروں گا. تو ہر کوئی اپنے کل کے بارے میں فکر مند ہے اور فکر مند ہونا چاہیے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کل ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ کل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن جس کل کے لیے یہ ادارہ فکر کر رہا ہے وہ کل ہر کسی پہ آنا ہے. اس مجلس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جس پر وہ کل آنے والا نہیں. تو جن والدین نے اپنے آج کو قربان دیا، ان ماؤں کو سلام، ان والدین کو سلام، ان چچاؤں کو سلام، ان خالوؤں کو سلام، ان تایوں کو، تائیوں کو، پھپھیوں کو، جنہوں نے حوصلہ بڑھائے رکھا ان شہزادوں کا اور ان کو کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا 19 ہو گئے، اچھا 21 ہو گئے، اچھا 26 ہو گئے. تو آج ان شہزادوں کا دن ہے. آج کا دن مجھے پتہ ہے ہمارا نظم اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. سچی بات ہے کسی وقت اگر ممکن ہو تو ہم والدین کو اوپر بٹھائیں، ان بچوں کو اوپر بٹھائیں، ہم سارے علماء ان کے قدموں میں نیچے بیٹھیں اور ہم یہ کہیں کہ جناب آج کے دھولے تو آپ ہیں. تو کم از کم جو نیت ہم آج لے کر جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے سال ہمارے دانوں میں سے کوئی ایک آدھ دانہ تو اس میں ہونا چاہیے. چلے یہاں نہ ہو تو اس سے پیچھے جو پروڈکشن لائن ہے نا، جہاں پر ابھی چھوٹا موٹا کام چل رہا ہے، ڈنٹنگ چل رہی ہے، پینٹنگ چل رہی ہے، مال تیار نہیں ہو رہا، تو ہم اس سال رمضان کے بعد اپنا وہ دانہ مولانا کو پیش کریں. اور کیا بنا کے دے رہا ہے یار آپ کو یہ آدمی، کبھی آپ نے تصور کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے واش روم میں جاتے ہیں تو آپ کا بچہ اور میرا بچہ واش روم میں جاتا ہے، موبائل لے کے ساتھ جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے اور پب جی دیکھ رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بچہ موبائل میں داخل ہوتا ہے تو ایسے واش روم میں داخل ہوتا ہے تو ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول داخل ہوتے تھے. یہ واش روم میں جب بیٹھتا ہے تو میرے اور آپ کے بچے کو تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ واش روم میں بیٹھتے کیسے ہیں. مولانا وسیم کو اللہ جزائے خیر دے، ان استانیوں کو، ان استادوں کو جزائے خیر دے. یہ واش روم میں جب بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے جیسے اللہ کے رسول بیٹھتے تھے. میرے اور آپ کے بچے کو تو کبھی شیشہ دیکھ کر یہ خیال نہیں آیا کہ یار اللہ کے رسول شیشہ دیکھ کر کہتے کیا تھے. یہ بچے تو جب آئینہ دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے وہ نکلتا ہے جو اللہ کے منہ سے نکلا تھا. یہ بچے اپنے مسجد کے اندر داخل ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول داخل ہوتے تھے، نکلتے ایسے ہیں جیسے اللہ کے رسول نکلتے تھے. ایک آدھ دانہ تو ہمارے گھر میں ایسا ہونا جی جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ الحمدللہ ہمارے گھر میں ایک دانہ ایسا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے رسول کی طرح اس گھر میں وقت گزارتا ہے. تو اس کی نیت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سارے؟ اس کی یہ نیت کیجئے، یہ آپ عزم کیجئے کہ مولانا وسیم صاحب کے ساتھ تعاون کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دے. اور اس کام کو دیکھ کر، اتنی محنت کو دیکھ کر کون تعاون نہیں کرنا چاہے گا؟ لیکن یہ تعاون بہت چھوٹا سا آغاز ہے. اصل تعاون اس وقت ہوگا جب مولانا وسیم کے ساتھ آپ مالی تعاون بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے گھر میں سے بہترین بچہ نکال کے مولانا کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے تیار کریں اور تیار کر کے آپ کو واپس دیں. وہ جہاں سے گزرے تو لوگ کہیں کہ سبحان اللہ القرآن یمشی علی الارض، ایک قرآن زمین پر چل رہا ہے. اور یہ قرآن ایسی عظمتیں دیتا ہے، ایسی برکتیں دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آخری بات جس میں میں ختم کر رہا ہوں، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے سب سے معزز لوگ قرآن کا فہم رکھنے والے ہیں، قرآن کو ٹھیک پڑھنے والے ہیں، قرآن کو تلفظ سے، فہم سے، صحیح درست ادائیگی سے پڑھنے والے ہیں. یہ ایسا شرف ہے کہ ایک دفعہ جب یہ مل جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے، بلکہ یہ جتنا آگے جاتا جاتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے. آج ان کے شرف کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں، ان کا پتہ تو اس دن چلے گا جس دن ہم ایک ایک درجے کے لیے سسک رہے ہوں گے اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق یہ ایک آیت پڑھے گا تو وہ گیا، دوسری پڑھے گا تو وہ گیا، تیسری پڑھے گا تو وہ گیا. اس کو سمجھنا ہو نا تو یہ ارد گرد جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں نا، اس میں جا کے کبھی سمجھیے کہ آپ جاتے ہیں تو پورا نقشہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں سر یہ بلاک ہے، اس بلاک کا کونے کا گھر آپ کا ہے. تو آپ کہتے ہیں یار یہ بہت دور نہیں ہے، کہتے ہیں اچھا اگلے بلاک میں دیتے ہیں لیکن 20 لاکھ کا فرق ہے. پھر آپ کو کہتے ہیں اچھا یہ اگلے بلاک میں تو ٹھیک ہے لیکن مارکیٹ سے تو بھی 400 میٹر دور ہے. تو کہتے ہیں اچھا 400 میٹر اور آگے جانا، جی 20 لاکھ اور دو. یہ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ میں تو ایک ایک بلاک ہوتے ہیں. ذرا تصور کیجئے یہ بچہ ایک آیت پڑھے گا جنت کا ایک درجہ طے کرے گا، پھر ایک آیت پڑھے گا اور یہ حدیث کے الفاظ ہے، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. ہم تو
سارے اس چکر میں ہوں گے کہ یار ایک جنت کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے نا وہ مل جائے، اور یہ بچے ان کا عمل، ان کا قرآن کے ساتھ تعلق، ان کی قرآن کا فہم ان کو درجوں پر درجے دیتا جائے گا، تو کیا میرا اور آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اس کل کی فکر کریں؟ اس کی بھی فکر کیجیے، اس کل کی بھی فکر کیجیے جس کے لیے میں اور آپ پریشان ہیں، لیکن اصل کل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کل کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے مبارکباد دوں گا مولانا وسیم صاحب کو، اور مولانا وسیم صاحب اکیلے کیا کر سکتے ہیں، آپ سب کو، ان والدین کو، ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، بیٹیوں کو جنہوں نے یہ ساری رونق لگا رکھی ہے، ان کی اہلیہ کو، اس خاتون کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا جس نے ان کی اتنی معاونت کی ہوئی ہے، ان کو یکسو کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ دست و بازو بنی ہوئی ہے۔ ان سب کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم رکھے، اس کو مزید اخلاص عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنے اپنے دانوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔